کہتے ہیں جی ظفر وال ہیں لاہور سے، یہ سوال کرتے ہیں جی آپ میلاد کو مستحب کہتے ہیں یا امت میں تفرقہ، آپ میلاد کو مستحب کہتے ہیں اور امت میں تفرقہ ختم کرنا فرض ہے، اگر اتحاد کی خاطر میلاد کو ختم کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کٹوا دیا تھا، اگر رسول اللہ کا لفظ حذف کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک مستحب کام کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی طرف سے ظفر صاحب نے بڑا سوال کیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تو بیٹے آپ سرکار کی گستاخیاں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سرکار کی گستاخی کرنا تو یہ تو کفر ہے نا۔ واہ، ہم تو چلو سرکار کے تشریف آوری پر خوشی کے اظہار کرنے کو ہم فرض کہتے ہیں، خوش ہونا چاہیے، بس یہی کہتے ہیں۔ ہم اتحاد کی خاطر اپنا فرض چھوڑ دیں اور آپ گستاخیاں نہیں چھوڑیں گے؟ آپ بھی چھوڑ دینا اس گستاخی کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس کو اتحاد کی خاطر؟ جھگڑا تو انہی باتوں کا ہے نا۔ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ ان باتوں؟ کیوں نہیں آپ چھوڑ دیتے ان باتوں کو کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں آپ چھوڑ دیتے ان باتوں کو کہ رسول کو غیب کی کیا خبر؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس بات کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا بڑے بھائی جتنا کرو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ اس بات کو کہ نبی کریم علیہ السلام کے غیب کا علم گدوں پاگلوں جیسا ہے؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ اس کو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ اس بات کو کہ آخر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں؟ یہ جو آپ نے دو قسمیں کی ہیں کہ ہوتا ہے نبی بالذات، ایک ہوتا ہے نبی باللفظ، کیوں نہیں اس تقسیم کو آپ چھوڑ دیتے اتحاد کی خاطر؟ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس بات کو کہ شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے یہ تو نص سے ثابت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے کون سی نص ثابت ہوئی ہے جس کے لیے اتنا وسیع مانتے ہو؟ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے شیطان کی حمایت کرنے کو کہ شیطان کی بڑی شان ہے، اس کا علم نبی کریم علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے؟ تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ ان باتوں کو؟ آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، اتحاد ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے صلح حدیبیہ کے دن لکھا گیا تھا یہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ ہے۔ آنے والے ایلچی نے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار نے حضرت علی سے کہا تھا یہ رسول اللہ کاٹ دو، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ میں تو نہیں کاٹتا۔ حضرت علی نے نہیں کاٹا تھا، یہ سرکار نے خود کاٹا تھا۔ حضرت علی ہیں امتی، سرکار اپنے لیے جو پسند کریں کریں، ہم تو کٹ جائیں گے، رسول اللہ کا لفظ نہیں ہم کاٹ۔ بے شک بے شک۔ آپ کاٹنا چاہتے ہو تو آپ کاٹ لو، آپ نے تو ویسے بھی پہلے کاٹا ہوا ہے نا، اپنے جیسا ہی سمجھتے ہو۔ آیت پڑھ کر کہتے ہو انما انا بشر مثلکم، تو خدا کے لیے قرآن پر آؤ، سنت متواترہ پر آؤ، میں تمہیں اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں۔ یار مجھ جیسا آدمی جس نے آپ کو 19 مناظروں میں شکست فاش دی ہو اور ان مناظروں کے بعد آپ کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہو رہی ہو کہ پھر مناظرہ کا ہمیں چیلنج کرو، تو مجھ جیسا آدمی جب آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ قرآن و سنت پر اکٹھے ہو جاؤ، تو کیوں نہیں اس دعوت کو قبول کرتے تاکہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے؟